کبھی کبھی حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے، اور یہ بات بھی حضرت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ سے بھی زیادہ مظلوم اگر کوئی ذات زمین پہ ہے تو وہ اساتذہ کی ذات ہے۔ ابھی آپ سمجھ جائیں گے جب میں بات کروں گا تو۔ میں الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے سنی بریلوی ہوں، اور میرے مرشد بیت سرکار تاج الشریعہ ہیں، اور اجازت کا تمغہ مجھے رئیس الاتقیاء نے دیا ہے، سرکار اویس میاں صاحب قبلہ نے، لہٰذا میری سنیت پہ کوئی شک نہ کرے۔ باتیں میں کڑوی کروں گا لیکن سچی کروں گا۔ میں نے سب سے زیادہ مظلوم ذات اساتذہ کی اس لیے کہی کہ بندہ ایک بار پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، پھر ہر جمعرات کو حاضری دینے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک استاد ایک طالب علم کو 1 سال سے لے کے 10 سال تک پڑھاتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد حافظوں کا حال یہ ہے کہ قرآن سنا کے آتے ہیں تو ہر یار کو یاد رکھتے ہیں کس سے عید ملنی ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے استاذ کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی شاگرد شہرتوں کے آسمان کو پہنچ جائے تو پھر وہ اساتذہ کو اپنے قد کے برابر نہیں سمجھتا، جبکہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آسمانوں کی بلندیوں پہ اڑ رہے ہو، یہاں تک پہنچانے کا کام استاذ کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چچا تھوڑا سا ذرا خیال کیجئے گا، میں وقت کم ہے، انشاءاللہ مجھے بات پوری کرنی ہے۔ ابھی میں تھکا نہیں ہوں، بیچ میں ذرا تھکنا محسوس کریں تو نعرہ لگا دیا کریں تاکہ سانس مل جائے۔ بس میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، ممبر سے لے کے نیچے تک میری بات پر غور کریں۔ میرے بھائی جمعرات کو پیر سے ملنے جاتے ہو، کم سے کم عید استاد سے مل لیا کرو۔ اور ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں ہم نے 500 روپے دے دیے، جوڑا دے دیا تو ہم نے حق ادا کر دیا۔ جن بچوں کے ماں باپ موجود ہیں ایسے کے جن کو اساتذہ نے پڑھایا، اور اگر ذہن میں یہ گمان ہے کہ 500 روپے جوڑا دے کے حق ادا کر لیا تو فقیر کا یہ جملہ لے کے جاؤ، اگر تمہارے بیٹوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنا دیا ہے نا تو کپڑے کا جوڑا تو کیا، کھال اتار کے اس کا جوتا پہناؤ گے، تب بھی جو احسان انہوں نے تمہارے بیٹے پہ کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ساری دولت اپنی جگہ ہے، قرآن کی دولت اپنی جگہ ہے۔ کیا دے دیا، خدا کی قسم سینے کے لیے قرآن کروڑوں اربوں روپے میں نہیں خرید سکتے، اور کتنی آسانی سے ہم اس مدرسے والی جماعت کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری جماعت کے کچھ لوگ مجھ پہ طنز کریں، لیکن کیجیے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کروں گا۔ ہم نے اپنی جماعت کو مدرسے کی یتیم، غریب، لاوارث کہنا شروع کر دیا، جبکہ یہ وہ جماعت ہے جس کا خود مدینے والا بھی وارث ہے، خود کعبے والا بھی وارث ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہو تو مطلع پیر صاحب سے 8 کلو کا تعویذ مدرسے آ، قاری صاحب سے کہہ حضور کا ایک مہمان مجھے دے دو، اپنے گھر لے کے جا، دسترخوان بچھا، لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈسپوزل رکھا جائے، جس گلاس میں ایک بار پانی پیا جائے وہ پھینک دو تاکہ بیماری نہ لگے۔ پلیٹیں وہ لائی جاتی ہیں جن کو یوز کرو اور پھینک دو، اس حساب سے برتن استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار تو چمچ رکھ دیے جاتے ہیں کہ پلیٹ میں ہاتھ نہ لگے، لیکن سن میرے پیارے، جب قرآن والے کو اپنے گھر لے کے آئے تو پھینکنے والا گلاس نہ لانا، وہ گلاس گھر سے نکال جسے بہت سنبھال کے رکھا ہے، وہ پلیٹ گھر سے نکال جسے سنبھال کے تم نے رکھا ہے، ہاتھ میں چمچ نہ دے، بیٹھا قرآن کے
तालिब इल्म, आज चम्मच से न खा, उंगली डाल मेरे खाने के अंदर और हाथ से प्लेट को छूटे, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता है, जैसे कुरान वाले कहा, तेरे घर की प्लेट में जाएगा, सिर्फ उंगलियां नहीं जाएगी, उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें भी नाजिल कर दी जाती। लेकिन हमने एहतराम करना छोड़ दिया अपने मदरसे वालों का, हमने कुरान वालों का एहतराम कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये हकीकत बात है, तवज्जो फरमाइए। आज सबको अपना काम अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ दीन की सारी ठेकेदारी मुदर्रिसों के पास है। मुदर्रिस सोचते हैं सबसे बड़े ठेकेदार दीन के मुदर्रिसीन हैं, और जिनके हाथ में कलम है वो सोचते बस हम ही हम हैं। अपने सामने कोई किसी को कुछ समझने तैयार नहीं। बस इतना मशवरा है, अपने आप को कुछ ना समझो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक ये मैं नहीं जाएगी ना अंदर से मैं, उस वक्त तक कुछ नहीं मिलेगा। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। मेरा जी चाहता है कुरान पढ़ने वालों की जूतियां सर पे रखो, इसलिए कि जब ये चलते हैं तो इनके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। मगर मेरी कौम तुम्हारा क्या करना है? भाई ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे, आप नारे लगाओगे, मुझे एतराज है। मैं चाहता हूं ये कौम इश्क़ रसूल में पले पढ़े, लेकिन इश्क़ रसूल का तकाजा नातों के साथ ये भी है कि नारे के साथ साथ हमें कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। ये अलमिया नहीं हमारा, उम्रे करने जा रहा हूं साल भर, आखिर अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रे करके आया हूं। बिठा के हजरत पूछ लिया जाए जरा सना सुना, तो 36 गलतियां सना में होती हैं। कहा जाए दुआए कुनूत सुना, कहता पता ही नहीं ये क्या होती है। खुदा की कसम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके जुब्बे कुब्बे पे कुर्बान होने जी चाहता है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ और तस्बिया का भी तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ यार, कुरान सीख लो, तेरे 6 उम्र तुझे मुबारक हो, खुदा करे बार बार जाए। लेकिन जरा ये तो बता, अगर तुझे कुरान नहीं आया तो क्या करने गया था मस्जिद नबी के अंदर? अगर तुझे सूरह फातिहा नहीं आती तो किस मुंह से गुंबद खज़रा के सामने खड़ा था? अगर तुझे फातिहा नहीं आती तो कैसे गया था जन्नतुल बकी में? मुझे भी तो बता सही। अगर तुझे दुआए कुनूत का सलीका नहीं है तो क्या करने हरम में गया था? क्या कि अच्छा होता 6 उम्रे न करता, वो उम्रे का वक्त कुरान की तालीम में दे देता, कुरान सही पढ़ता, गुंबद खज़रा के आगे खड़ा होता, कभी यासीन पढ़ के सुनाता, कभी रहमान पढ़ के सुनाता। आका कहते थे मुबारक हो, पलट के रात में जाएगा, जन्नत का परवाना